بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ تأثرات غم۔ والد محترم علامہ کامون-پوری تابہ-سرا کی وفات پر صاحبان قلم نے اپنے تأثرات نظم یا مضمون کی شکل میں قلم بند فرما کے اخباروں میں شائع فرمائے تھے۔ بعد میں بہت سے حضرات نے میری فرمائش پر بھی اپنے تأثرات ارسال فرمائے ہیں۔ یہ سب حضرات علامہ کامون-پوری سے کسی نہ کسی حیثیت سے وابستگی رکھتے ہیں۔ قطعات تاریخ: وفات علامہ کامون-پوری تابہ-سرا۔ از قلم سید العلماء مولانا علی نقی صاحب قبلہ، مجتہد العصر، سابق صدر شعبہ دینیات شیعہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ جو تھا حال کل ماضی بنا، تو تاریخ نام اس کا ہوا۔ ہر ایک فن سے باخبر تھے مگر تھے اس فن میں ڈاکٹر مجتبیٰ۔ تھے ہم سب کی بزم کا ایک جز، جو کہ افسوس ہو گئے اب جدا۔ یہ تاریخ رحلت ان کی ہوئی، بس ایک جز ہیں آج تاریخ کا۔ از جناب مولانا ابوالقاسم صاحب بجنوری، صدر الافاضل۔ گریہ کناں ہے دیکھیے علم و ادب کی انجمن، آپ کے دل کو بھا گئی زینت بزم پنجتن۔ قاسم خستہ حال نے لکھ دیا سال ارتحال، ہائے فقیہ معتمن سید مجتبیٰ حسن۔ شرح ناظم دینیات سن 1974 عیسوی۔ از نتیجہ فکر جناب ہاشم رضا صاحب قمر سرسوی۔ مجتبیٰ سا دنیا سے ادب پرور گیا، حامل عالی صفات و صاحب جوہر گیا۔ اب کہاں حاصل و کسب فیض در بیت الصلاح، درس گاہ علم و فن کو سونا سونا کر گیا۔ بہشت نور فشاں 1394 ہجری۔ کچھ ایسے مرتبے مرنے کے بعد پائے ہیں، محمد اور علی فاطمہ کے سائے ہیں۔ زہ نصیب کہ عقبیٰ کا غم نہیں کچھ بھی، عمل وہ ساتھ بہشت بری میں آئے ہیں۔ از نتیجہ فکر مولوی سید علی حماد صاحب فاضل فیض آبادی۔ آہ اے سرچشمہ تحقیق و فکر، ذی وقار و صاحب مجد و علا، مرگ تو مرگ جہان علم و فضل، ہستی تو زیب و زین جامعہ۔ از افادات تو و از سعی تو جامعہ، پیمود راہ ارتقا، شارح علم نبی واعظ خطیب، عابد شب زندہ دار و پارسا۔ آہ شد بیت الصلاۃ از ہجر تو، بی امام و پیشوائے مقتدا، ذاکر و شیدائے سبط مصطفیٰ، زائر آل رسول کبریا۔ جان مجلس شان محفل روح بزم، از جہاں رفتے سوئے دار بقا۔ در غمت پیکر علم و عمل، بے قرار احباب و بے صبر اقربا۔ حالت پسماندگان خود ببین، شد غم تو بحر شان صبر آزما۔ شد شریک زندگی ہم بے سکوں، آہ از درد و الم غم آشنا۔ حق ترا بخشد تریں ہجر پدر، تاب صبر و ضبط قاسم مجتبیٰ۔ کی بماند در جہان دائم کسی، چونہ باقی ماند فخر انبیاء۔ سال رحلت شد رقم در عیسوی، گم شدہ فاضل محقق مجتبیٰ سن 1974 عیسوی۔ از نتیجہ فکر جناب سمر ہلوری۔ زندگی کیوں نہ دے اجل کو باج، شہر ہستی میں موت کا ہے راج۔ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کا آہ خیمہ زندگی ہوا تاراج۔ خادم اہل بیت پاک تھے یہ، نیک دل خوش نہاد نیک مزاج۔ فکر تاریخ رحلت مرحوم ہے سمر کو ز اعتبار خراج۔ ہے یہی مصرع سن رحلت، خلد میں مجتبیٰ حسن بھی ہیں آج سن 1393 ہجری۔ تاریخ وفات اسلام و انا صالح۔ مؤرخ اعظم ہادی زمن 1974 عیسوی۔ محب اہل بیت جناب مولوی سید مجتبیٰ صاحب سن 1394 ہجری۔ از افکار ساجد رضوی زید پوری سن 1394 ہجری۔ رفت از دار فنا ملک بقاؤف ناکہاں، ناشر دین اکمل و علامہ فردوس جناں۔ از سر ہادی بود تاریخ سال ارتحال، رفت سید مجتبیٰ سوئے جنان ساجد بخوان۔
سن 1394 ہجری۔ وہ آفتاب چرخ مانی کدھر گیا، از جناب شمسی تہرانی سجدہ نشیں، جس کی جبیں طلوع سرے کو حسار تھی، جس کی نگاہ نغمے صد آبشار تھی، ہر سانس جس کی ولولے روزگار تھی، جس کی حیات اپنی جگہ شاہکار تھی، جلووں پہ جس کے مصر تھا نازاں کدھر گیا، یارو بتاؤ وہ مہ کنا کدھر گیا۔ کل جو برس رہا تھا وہ بادل نہیں رہا، افکار نو کے جس میں کسبل نہیں رہا، چشم عروس علم میں کاجل نہیں رہا، عصر رواں کی مانگ میں سندل نہیں رہا، کس غم میں زندگی کی کمانیں اتر گئیں، لیلائے کائنات کی زلفیں بکھر گئیں، موتی ہیں اشک بار کے قلزم نہیں رہا، دریائے آگہی میں تلاطم نہیں رہا، ساز نظر میں سوز ترنم نہیں رہا، روئے ادب پر رنگ تبسم نہیں رہا، چھایا ہے ابر تیرا گلستان ہوش پر، بلبل کی لاش جاتی ہے پھولوں کے دوش پر۔ اے علم تیرا چاہنے والا کہاں گیا، اے عرض فکر تیرا ہمالا کہاں گیا، اے مصر تیرے گھر کا اجالا کہاں گیا، اے ہند تیری گود کا پالا کہاں گیا، اے فقہ وہ فقیہ حقائق کدھر گیا، اے اجتہاد مجتہد دین کدھر گیا۔ چہرے سے دو گھڑی جو ہٹایا گیا کفن، روتے تھے زار زار جو حاضر تھے مرد و زن، لیکن بائیں ملال و بائیں کثرت محن، جاری تھا ہر بشر کی زباں پر یہی سخن، یارو نشان عظمت آل ابا ہیں یہ، جس کے لیے فنا نہیں وہ مجتبی ہیں یہ۔ جو ناظر بہار چمن تھا وہ مجتبی، جو ناصر حقوق وطن تھا وہ مجتبی، جو ناشر کمال سخن تھا وہ مجتبی، جو نادر زمین و زمن تھا وہ مجتبی، روشن تھا جس سے عالم فانی گزر گیا، وہ آفتاب چرخ معانی کدھر گیا۔ برسات میں جو جم ہے میت پر خاص و عام، لگتا ہے یوں کہ جیسے ملائک کا اجتہام ہے، دیدنی بحکم مشیت یہ اہتمام، کس درجہ اشک بار ہے ابر سیاہ فام، روتا ہے چرخ نائب قائم کے واسطے، فطرت بھی سوگوار ہے عالم کے واسطے۔ جو دین نفس کتاب تھا وہ مجتبی حسن، حق دین و حق مآب تھا وہ مجتبی حسن، عرفاں کا آفتاب تھا وہ مجتبی حسن، جو فیض بو تراب تھا وہ مجتبی حسن، تحقیق و انتقاد میں مرد یگانہ تھا، حلال مشکلات علوم زمانہ تھا بے نیاز جاہ وہ خوددار و خود شناس، ارباب اقتدار سے رکھی کبھی نہ آس، ایوان زندگی کی فقیری پہ تھی اساس، تھا سادگی سے ربط غذا ہو کہ ہو لباس، نانے جویں کے فیض سے عالی مقام تھا، مولائے کائنات کا ادنا غلام تھا۔ گراہ انحطاط میں تھا عمر کا قدم، دل میں وہی تڑپ تھی وہی ولولوں میں غم، ہر سوز میں تھا ساز جوانی کا زیر و بم، سنتا تھا آسمان سے یہ آواز دم بدم، دبنے نہ دے گمان سے ہرگز یقین کو، افکار نو بنو سے سجا دے زمین کو، تفریق جو سکھائے وہ تاریخ پھاڑ کر، اوہام کے لوائے کہن کو اکھاڑ کر، جور و جدال و جہل کی بستی اجاڑ کر، درویش اٹھ کھڑا ہوا دامن کو جھاڑ کر، آہنگ نو سے رنگ تفکر بدل گیا، شمعیں جلا کے مہر جہاں تاب ڈھل گیا۔ شمسی ہے تیری یاد میں ہر لمحہ بے قرار، آنکھوں کا ذکر کیا ہے کہ ہے روح اشک بار، باقی نہیں جو تجھ سا رفیق کرم شعار، میں اپنی زندگی سے نہایت ہوں شرمسار، ای خاک مرقد تو جبین نیاز ماں، قربان یک نگاہ تو عمر دراز ماں۔ جناب شمسی تہرانی نے علامہ کامنپوری کی وفات پر طویل نظم مسدس کی شکل میں لکھی، باقی اشعار دستیاب نہیں ہو سکے، یہ اشعار موصوف نے مجلس چہلم کے موقع پر پڑھے تھے۔ نذران عقیدت از جناب فیاض حیدر صاحب نسیم صاحب نے یہ نظم علامہ کامنپوری کے سوئم میں پڑھی تھی۔ تجھے اب کاروان حق کے رہبر یاد کرتے ہیں، تجھے سب تشنگان علم اکثر یاد کرتے ہیں، کہاں پر ہے بتائے ورثہ دار علم پیغمبر، تجھے رہ رہ کے اب محراب و منبر یاد کرتے ہیں، خبر کیا تھی ہمیں مہمان جنت داور، تجھے فردوس میں شبیر و شبر یاد کرتے ہیں، اصولوں کی ہے یہ مقصد شکن کوتاہ دامانی، تجھے پائیں گے اب کیوں کر جو کھو کر یاد کرتے ہیں، انیس و تغلق و نیوٹن بھی موضوعات علمی ہیں،
تجھے ہم عارف علم پیغمبر یاد کرتے ہیں۔ علی گڑھ کی فضائیں رو رہی ہیں، کیوں نہ روئیں گی ادا خانے مساجد اور دفتر، یاد کرتے ہیں۔ دیار ہند غمگین اشک افشاں مصر و ایراں ہیں، بڑی حسرت سے اہل مانچسٹر یاد کرتے ہیں۔ وسیع القلب اور فیاض عالم اٹھ گیا ہے، اسے رہ رہ کے ہم بادیدہ تر یاد کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق شان سے یوم علی کرتے، خبر کیا تھی تجھے مولائے قمبر یاد کرتے ہیں۔ تیرے رہنے کے قابل کب تھی یہ نا قدر داں دنیا، تجھے اپنے بیگانے سب برابر یاد کرتے ہیں۔ کلینی تبرسی توسی کی بزم علم کی زینت، تجھے دریائے عرفاں کے شناور یاد کرتے ہیں۔ نسیم نوحہ خاں کس طرح اظہار غم کیجے، انہیں جس طرح ہم اللہ اکبر یاد کرتے ہیں۔ از جناب محمد احمد صاحب رمز۔ دم بخود شام ہے حیراں ہے سحر کیا کیجیے، مل گیا خاک میں تابندہ گوہر کیا کیجیے۔ قلب مومن کو عطا کی تھی حرارت جس نے، بجھ گیا رود اجل میں وہ شرر کیا کیجیے۔ جو رہا جلوے محراب شریعت بن کر، آہ ایک پل میں ہوا خاک بسر کیا کیجیے۔ وہ کہ تھا مجتہد عصر و نوائے ملت، چل دیا دے کے غم قلب و نظر کیا کیجیے۔ صاحب خلق اثر پیکرے صد حسن بشر، تھا وہ ایک شخص ہمیں وصف و ہنر کیا کیجیے۔ عالم نکترس و واعظ شیریں گفتار، برگزیدہ تھی وہ ایک ذات مگر کیا کیجیے۔ کس کے روکے سے رکا سیل تقاضائے حیات، رمز ملنا تھا ملا اذن سفر کیا کیجیے۔ جناب شمیم فیض آبادی صاحب۔ کرتے ہیں اہل غم یہ بیاں مجتبیٰ حسن، تم تو سدھارے سوئے جناح مجتبیٰ حسن۔ تحقیق علم دین کرے گا بتاؤ کون، تم سے تھے علم و فضل جمع مجتبیٰ حسن۔ منبر سے اہل بیت نبی کا وہ تذکرہ، مخصوص دل نشیں وہ بیاں مجتبیٰ حسن۔ اللہ تم پہ سایہ رحمت صدا رکھے، تم نے سنائی حق کی اذاں مجتبیٰ حسن۔ کیا کامراں حیات تھی کیا کامیاب موت، بزم ازا ہے حرف فغاں مجتبیٰ حسن۔ تاریخ غم حسین کے حرفوں کو گن کے لکھ، خدمت میں دین حق کی زباں مجتبیٰ حسن۔ یا رب دیار پنجتن پاک میں رہے روح ازائے شاہ زماں مجتبیٰ حسن۔ اللہ ان کے سوگ نشینوں کو صبر دے، نظروں سے ہو گئے ہیں نہاں مجتبیٰ حسن۔ یا رب قبول یہ بھی دعائے شمیم ہو، مرقد میں پائیں لطف جناح مجتبیٰ حسن۔ آبروئے صاحب نذران علامہ مجتبیٰ حسن کامونپوری مرحوم از قلم مولانا سید مرتضیٰ حسین صاحب قبلہ صدر الافاضل لاہور۔ شارح نہج البلاغہ و صحیفہ کاملہ و صحیفہ علویہ و مؤلف تاریخ تدوین حدیث و کلیات غالب فارسی و تذکرہ علماء وغیرہ۔ 18 جولائی سن 1974 عیسوی 27 جمادی الثانیہ سن 1394 ہجری کو مولانا مجتبیٰ حسن کامونپوری نے علی گڑھ میں انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 61 سال تھی۔ کامونپور ضلع غازی پور میں وہ پیدا ہوئے اور سن 1913 عیسوی سن ولادت ہے۔ مئو، بنارس، ناظمیہ، سلطان المدارس اور لکھنؤ یونیورسٹی، الہ آباد بورڈ وغیرہ سے علوم دین و مشرقی ادب کی تعلیم مکمل کی۔ وہ بچپنے سے علم اور ادب کا ذوق رکھتے تھے، کھیل کود، ہنسی مذاق، پارٹی بازی سے دور، خاموش اور صلح پسندی کے قائل تھے۔ مولانا محمد عارف صاحب قبلہ ممتاز الافاضل فرماتے ہیں کہ مدرسہ ناظمیہ میں ان کی طالب علمی کا زمانہ 2 سال تک ان کے ساتھ گزرا۔ دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے۔ مدرسے میں دوستی، دشمنی، انجمن اور پارٹی قسم کی سینکڑوں باتیں تھیں، مگر مجتبیٰ صاحب کو کسی بات سے دلچسپی نہ تھی۔ کپڑوں کی انہیں فکر نہیں، کھانے کا وقت گزر گیا تو پرواہ نہیں، وہ ہیں اور مطالعہ۔ اکثر و بیشتر صراح یاد کرتے رہتے تھے۔ اسی زمانے میں بے تکان عربی نظم و نثر لکھنے لگے تھے۔ فارسی ادب میں مہارت پیدا کر لی تھی۔ مولانا شبیہ الحسنین محمدی صاحب فرماتے ہیں کہ میں تاریخ اور دفتر ابوالفضل کے لیے پریشان تھا، کوئی صاحب تیار نہ تھے۔ مولانا مجتبیٰ حسن صاحب سے تذکرہ ہوا تو بڑی خندہ پیشانی سے تیار ہوئے اور بڑی خوبی سے پڑھایا۔ ان کے اساتذہ میں مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ، مولانا سید محمد ہادی صاحب قبلہ، مولانا مفتی سید محمد علی صاحب قبلہ، مولانا اعجاز حسین صاحب قبلہ بدایونوی اور ان کے معاصر اکابر و علماء سے استفادہ کیا۔ درسی کتابوں کے علاوہ مختلف علوم کا مطالعہ، ادب و انشاء کا شوق، جدید سے جدید تر معلومات حاصل کرنے کی وجہ سے معاصر طلباء اور اپنی جماعت میں ممتاز ہوئے۔
بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت کی اور ہمیشہ عزت و ناموری کے مستحق قرار پائے۔ ان کی طالب علمی اور مدرسہ ناظمیہ کے دور کی 3 یادگاریں جناب مولانا شبیہ الحسنین صاحب محمدی دامہ مجدو کی توجہ سے دستیاب ہوئے ہیں۔ ان میں ایک اردو کی نظم ہے، ایک عربی کی نظم اور ایک نثر۔ 14 دسمبر سن 1925 کو مدرسہ ناظمیہ میں مولانا الحاج اعجاز حسن صاحب قبلہ مرحوم بدایونی کے اعزاز میں ایک جلسہ ہوا۔ شمس العلماء مولانا ابن حسن صاحب قبلہ مرحوم اجلاس کے صدر تھے۔ انجمن خدام الحرمین نے فیصلہ کیا تھا کہ معاملات حجاز و مظالم نجدیہ کی تحقیقات کے لیے جانے والے وفد کے مولانا اعجاز حسن صاحب قبلہ بھی رکن تھے۔ ان کے تلامذہ اور مدرسے کے اساتذہ نے موصوف کو الوداع کہنے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس جلسے میں مولانا محمد بشیر صاحب قبلہ مدعو نے ایک عربی منظومہ پڑھا اور مولانا مجتبیٰ حسن صاحب مرحوم نے بترتیب ذیل اپنے افکار پیش کیے۔ ہم سے دینداروں کو ان کی ذات پر ایک ناز ہے، دل لبھا لینے کو کافی ان کا ہر انداز ہے، فضل پر کافی ہے ان کے ایک یہی بین دلیل، در حقیقت ذات ان کی دین کا اعجاز ہے۔ قصیدہ ولولے دل۔ تمہیں وہ گل بنایا حق تعالیٰ نے گلستاں کا، خجل ہے جس کے آگے پھول بھی خورشید تاباں کا۔ خزانے علم باطن کا دل طلاب بنتا ہے، سبق دیتے ہو جب تم مدرسے میں باب عرفاں کا۔ زہ قسمت کے تم سا فلسفی موجود ہے اس میں، ہمارا مدرسہ ہے یا کہ یہ طبقہ ہے یونان کا۔ تکلم میں تمہارے وہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ جس کے روب سے تم بند ہے حسان و صحبہ کا۔ جو باتیں سخت ہوں تم ان کو پانی کر دکھاتے ہو، روانی ہے سخن میں یا کہ چشمہ آب حیواں کا۔ ثنا قلب مصطفیٰ کی تمہارے ہو نہیں سکتی، یہ وہ آئینہ ہے مظہر ہے جو اسرار ایماں کا۔ کلام اللہ کے اسرار تم نے کر دیے واضح، تمہیں نے حق ادا فرمایا ہے تفسیر قرآن کا۔ حیات اللہ نے ہر عضو کو اس طرح بخشی ہے، رگوں میں جس طرح دوڑا ہوا ہے خون ایماں کا۔ فن حکمت میں جو ماہر، اصول فقہ میں کامل، وہی استاد ہے میرا، تفضل ہے یہ یزداں کا۔ ثنائے اوج رفعت میں فقط اتنا ہی کافی ہے، فلک تک جا نہیں سکتا اثر گرد بیاباں کا۔ ستاروں کو کہاں نظارے خورشید کی طاقت، نظر پلٹا رہا ہے نور بڑھ کر روئے تاباں کا۔ پیمبر کی طرح تم کو رسالت قوم نے بخشی، شرف بخشا ہے تم کو علم نے موسیٰ عمران کا۔ بھروسہ حق پہ ہو اعجاز ملت خوف کس کا ہے، کہ نصرت کو رسالہ ساتھ ہے آیات قرآن کا۔ مدینے سے کوئی کہہ دے میرا پیغام یہ جا کر، عرب کی سرزمین رکھنا خیال اس اپنے مہماں کا۔ علامہ مجتبیٰ حسن کامنپوری ہماری صدی کے ان اکابر علماء میں تھے جو نئی قدروں کے نباز اور علم کے نئے رجحانات سے پوری طرح باخبر ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت لکھا اور بہت پڑھا۔ طالب علمی میں ان کے مضامین و منظومات پاک و ہند کے تمام اخبارات و رسائل میں چھپنے لگے تھے۔ ان کے قدردانوں کا اچھا خاصا حلقہ سن 1925 عیسوی سے پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ اردو، عربی، فارسی میں یکساں قدرت ہونے کی وجہ سے وہ اپنے معاصر حضرات میں ممتاز ہو چکے تھے۔ تجدد اور پرانے مسائل کو نئے زاویوں سے دیکھنے کی خواہش تھی، تقابلی مطالعہ اور اسلام کے نئے نئے مسائل کو قریب سے مطالعہ کرنے کی لگن تھی۔ لکھنؤ میں روایتی طرز تعلیم، روایتی فکر و نظر میں پختگی حاصل کرنے کے بعد وہ مصر کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ وہ ہمارے علماء میں پہلے عالم تھے جو الازہر گئے اور وہاں کے نامور اساتذہ سے تبادلہ افکار کیا، مشاہیر فن سے پڑھا اور شیوخ ازہر کو شیعہ ثقافت و تاریخ کی طرف توجہ دلائی۔ الازہر کے عہد تجدد کا سرنامہ محمد عبدو کے نام سے شروع ہو چکا تھا۔ رشید رضا ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے۔ اسلامی دنیا میں مصر کا نام اور الازہر کے علمی دباؤ کا چرچا تھا۔ مولانا مجتبیٰ حسن صاحب جوان ذہن لے کر گئے تھے۔ انہوں نے الازہر میں اخلاق، تعلیم و تربیت اور تاریخ کا خصوصی مطالعہ کیا اور اس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ الازہر میں انہوں نے حضرت ام المؤمنین خدیجہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما پر تفصیلی کام کیا۔ وہ اسلام میں خواتین کے حقوق و فرائض کے بارے میں بھی مطالعہ کرتے رہے۔ عربی، اردو میں انہوں نے اس موضوع پر بہت سے مقالے لکھے۔ مصر میں علماء ان کے مطالعے اور طرز فکر سے بہت متاثر ہوئے۔ امین المصری، حسن ابراہیم حسن، حسن خلیل، ڈاکٹر طہ حسین، ڈاکٹر کمال الدین ان سے بہت محبت کرتے تھے اور بے تکلفانہ تبادلہ خیالات کے وقت ان کی رائے کو بڑا وقیح جانتے تھے۔ مشہور مفسر و مفکر علامہ جوہری طنطاوی نے ان کی تحریک و تشویق سے نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کا مطالعہ کیا اور صحیفہ کاملہ پر بڑے فکر انگیز مقالے لکھے۔ علامہ کامنپوری نے فلسفہ کاملہ کا
مطالعہ کیا اور صحیفہ کاملہ پر بڑے فکر انگیز مقالے قلم بند کیے۔ علامہ کامون پوری نے فلسفہ و تعلیمات ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اشاعت کے لیے مصر میں بڑی جد و جہد کی۔ انہوں نے مصر میں رہ کر تبلیغ و تعلیم کے نئے زاویے دریافت کیے۔ سن 1937 عیسوی میں الازہر نے انہیں ڈاکٹریٹ کی سند دی اور وہ ایک نیا جذبہ، نئی امنگ اور نیا آہنگ لے کر آئے۔ انہوں نے تاریخ و سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام کی اشاعت و مطالعہ کا نیا خاکہ بتایا۔ وہ چاہتے تھے کہ مدعیان تحقیق کے لیے ابتدائی اور قدیم ماخذ اس فراوانی سے مہیا کرا دیے جائیں جن کے بعد انہیں یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ فلاں بات تو بات کی ایجاد ہے۔ اس مہم کی ابتدا انہوں نے واقعہ کربلا کے مطالعے سے کی۔ علامہ مجتبیٰ حسن صاحب نے معاصر مورخوں اور راویوں کے بیانات کی دستہ بندی کی۔ عقبہ بن سمعان، ضحاک ابن عبداللہ مشرقی جیسے راویوں کے نام سے کئی مقتل چھاپے۔ ان کی خواہش تھی کہ 40-41 کتابیں چھاپنے کے بعد تمام مورخین اور راویان تاریخ کے ابتدائی، وسطی اور آخری خیالات پر سیر حاصل بحث کی جائے۔ ان خیالات و افکار کے لیے ان کی وقیع کتاب کربلا مطبوعہ سرفراز پریس لکھنؤ سن 1950 عیسوی دیکھنے کے قابل ہے۔ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن صاحب خالص علمی مزاج رکھتے تھے۔ وہ چاہتے مغرب و مشرق کے محققین کو جدید سے جدید تر عنوان سے شیعہ لٹریچر مہیا کریں، نئی نسل کو اس طرح تیار کریں جس کی روشنی میں ان کے افکار کی شمع سے شمع جلتی رہے اور ان کے پیغام قافلہ در قافلہ آگے بڑھتا رہے۔ مشکل یہ تھی کہ وہ چندہ وصول کرنے کے معاملے میں کمزور تھے، ادارہ بنانے اور مشن چلانے کی نیت نہ کر سکتے تھے۔ وہ قائم شدہ اداروں ہی کو قوت دینے کے قائل تھے۔ افسوس ہے کہ اداروں نے ان کی مدد کی، نہ ان سے فائدہ اٹھایا۔ حسینی مشن ہو یا معارف اسلام، ہر ایک کو سہارا دینا، ہر ایک کے منتظمین کی ہمت افزائی کرنا اور باوجود انتہائی مصروفیت کے کچھ نہ کچھ لکھنا اور دوسروں سے لکھوا کر ذخیرہ دینا ان کا وتیرہ رہا۔ امامیہ مشن لاہور نے جب 5 سالہ منصوبہ بنایا تو سینکڑوں میل دور ہونے کے باوجود وہ کمک کو تیار ہوئے۔ انہوں نے بڑی محنت و عرق ریزی سے منصوبہ بنایا اور عالمانہ فکر و نظر کا حامل کتابچہ لکھ کر انتظامیہ کو بھیجا۔ قومی اخبارات و رسائل کے خصوصی شماروں کے لیے جس جذبے سے وہ مقالے لکھتے اور 10 مضمون بھیجتے تھے اسے سب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے برصغیر، پاک و ہند، عراق و ایران، مصر و شام تک کے سفر کیے، ہر مجمع سے خطاب کیا، ہر علمی حلقے میں مقالے پڑھے اور ہمیشہ اپنے افکار سے سب کو متاثر کیا۔ مدارس دینیہ اور 2 یونیورسٹیاں ان سے مستفید ہوئیں اور ان کے صدہا طلباء اور بے شمار شاگرد ان کے فیوض سے سیراب ہو کر دوسروں کو فیض یاب کر رہے ہیں۔ طاب ثراہ وجعل الجنہ مثواہ۔